السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک اللہ کے ولی، اللہ کے بزرگ، آنکھیں ان کی سوجھی ہوئی تھیں، دیدے میں جلن ہو رہی تھی، لال ہو گئی آنکھیں۔ ظاہر ہے کہ جب آنکھوں میں تکلیف آتی ہے تو بڑا درد محسوس ہوتا ہے۔ ان کے دوست و احباب نے ان کو مشورہ دیا کہ حضرت کہیں علاج کرائیں اپنا، لیکن کیا بھئی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک اللہ کے ولی کا ایک چھوٹا سا واقعہ آج میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ایک اللہ کے نیک بندے تھے، ان کی آنکھوں میں ایک مرتبہ درد شروع ہوا، آنکھیں جلنے لگیں، سرخ ہو گئیں آنکھیں اور سوج گئیں، پھولنے لگیں۔ جب یہ تکلیف ہوئی تو ان کے شاگردوں نے، ساتھیوں نے، دوستوں نے کہا کہ حضرت آپ اس کا علاج کیجئے۔ حضرت نے فرمایا ہاں ضرور علاج کریں گے۔ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو علاج کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، علاج کیے بغیر بیماری ختم نہیں ہوتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کوئی تکلیف یا بیماری ہو تو ضرور اس کا علاج کرنا چاہیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بیماری کی دوا ہے۔ مرض سے، بیماری سے غافل رہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل پسند نہیں تھا۔ غزوہ خندق کے موقع پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ان کے علاج کے لیے ایک خیمہ لگوایا اور اس میں ان کا قیام کروایا اور علاج کروایا۔ حضرت رفیدہ کو مقرر فرمایا کہ وہ ان کا علاج کرائیں۔ حضرت رفیدہ اپنے دور کی بہت بڑی سرجن تھیں، یعنی خاتون سرجن تھیں، اچھا علاج کرتی تھیں۔ معلوم ہوا کہ علاج کے بارے میں آدمی کو کبھی غافل نہیں رہنا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم علاج کی بڑی اہمیت دیتے تھے۔ بیماری کا علاج کرو۔ آپ نے فرمایا تھا ما انزل اللہ داء الا انزل اللہ دواء، کہ اللہ نے ایسی کوئی بیماری پیدا نہیں کی مگر ہر بیماری کا علاج بھی پیدا کر دیا، علاج بھی نازل کر دیا۔ الغرض یہ اللہ کے نیک بندے جن کی آنکھیں دکھنے لگی تھیں وہ تھے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ والے، بہت بڑے اللہ والے، بڑے عابدوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ تاریخ بغداد میں لکھا ہے کہ انتقال جب ان کا ہونے لگا تو انتقال سے پہلے ان کا چہرے پر ورم آ گیا، آنکھوں میں درد ہونے لگا، جلن ہونے لگی، آنکھیں سرخ ہو گئیں، تکلیف ہونے لگی، دکھ ہونے لگا۔ ایسے موقع پر کچھ لوگوں نے حضرت سے کہا کہ حضرت نمازوں کو مؤخر کر دیجئے، چھوڑ دیجئے، آپ کو مکمل صحت ملنے کے بعد آپ نمازیں پڑھیں گے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے نماز ہی میرے لیے ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے میں اللہ سے ملتا ہوں، اگر نماز نہ پڑھوں تو اللہ سے کیسے ملوں گا؟ بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ ابو سعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی کسی کہنے والے نے کہا کہ رمضان کے مبارک مہینے میں کمزوری ہے، نقاہت ہے، چند روزے آپ روزے چھوڑ دیجئے، بعد میں روزے کی قضا کر لیں گے۔ بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے کہا کہ اللہ نے اجازت دی ہے، رخصت دی ہے، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اگر تم بیمار ہو گئے یا مسافر ہو تو روزے چھوڑ دو، بعد میں روزے کی قضا رکھ لو۔ بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اور آگے پڑھو قرآن کہ جس میں اللہ نے فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، کہ تم روزہ رکھ لو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ الغرض جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عادت کے مطابق، اصول کے مطابق اس بیماری کے زمانے میں بھی وضو کرتے تھے اور نماز پڑھتے تھے۔ نماز میں دشواری ہونے کی وجہ سے تکیے پر سر رکھ کر نماز پڑھنے لگے۔ بالآخر جنید بغدادی کی آنکھوں میں زیادہ درد ہونے لگا تو آپ نے ایک طبیب کو بلایا، ڈاکٹر کو بلایا، مشورہ لیا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ آنکھوں کے درد کو دور کرنے کے لیے
آپ کو پانی سے پرہیز کرنا پڑے گا کہ پانی آنکھوں میں نہ لگنے پائے۔ حضرت نے فرمایا یہ تو ناممکن ہے، مشکل ہے۔ کہنے ڈاکٹر نے کہا کیوں؟ حضرت نے فرمایا کہ وضو کرنا ہے مجھے۔ تو ڈاکٹر نے کہا اگر آنکھ کی حفاظت کرنا ہے تو آپ کو پانی سے پرہیز کرنا پڑے گا۔ ڈاکٹر تو چلے گئے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے حسب معمول وضو کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین تھا، توکل تھا، قوت ارادی ان کی مضبوط تھی کہ اللہ تعالیٰ اسی پانی سے، اسی نماز سے شفا دیں گے۔ وضو کی اور نماز میں مشغول ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کا جسم ایسا بنایا ہے کہ کچھ بیماریاں تو اپنے آپ ہی ٹھیک ہو جاتی ہیں، اپنے آپ ہی درست ہو جاتی ہیں۔ زخم لگتا ہے، دھیرے 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 کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو خود سے بھر جاتے ہیں، درست ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ الغرض رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ جہاں اللہ کے نبی نے کچھ طبی دوائیں بتائیں، وہیں آپ نے کچھ روحانی علاج بھی بتائے۔ اسی علاج کے، اسی اصول کے مطابق حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھنے لگے۔ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو لوگوں نے دیکھا کہ جتنی سرخی آنکھ میں تھی وہ تو سرخی کم ہو گئی۔ دوسرے دن ڈاکٹر سے ملاقات ہوئی۔ ڈاکٹر حیرت میں پڑ گیا کہ میں نے صرف آپ کو پانی سے پرہیز کرنے کا نسخہ بتایا تھا، لیکن آپ نے کون سی دوا استعمال کی کہ آپ کی آنکھوں کی جلن ختم ہو گئی؟ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے آنکھوں کی کے مقابلے میں آنکھوں کی ٹھنڈک کے عمل کو ترجیح دے دی، نماز پڑھ لی۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، تو میں نے نماز پڑھی، آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں، جلن دور ہو گئی، درد ختم ہو گیا۔ تعجب ہوا اس شخص کو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے جب فرمایا کہ جس پانی کو تم نے میری آنکھوں کے لیے زہر بتایا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی پانی کو میرے لیے تریاق بنا دیا، یعنی زہر کی دوا بنا دیا۔ اس بات پر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے اس واقعے پر جو ڈاکٹر تھا، جو معالج تھا، طبیب تھا، اس پر گہرا اثر پڑا۔ وہ تو آنکھ کی پوجا کرنے والا مجوسی تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ یہ بات ہوئی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، تو اس پر اتنا اثر پڑا کہ تذکرۃ الاولیاء نامی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر ایمان لے آیا۔ میرے دوستو، اس واقعے سے دو تین باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ کسی بھی بیماری سے آدمی کو کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے، بیماری کا علاج ضرور کرنا چاہیے، اسے معمولی نہیں سمجھنا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بیماری آنے کے موقع پر آدمی کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس کا ارادہ مضبوط ہونا چاہیے، ارادے کے مطابق اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسے عیادت کرنے والے آ جاتے ہیں جو مریض کو مشورے دیتے ہیں، بار بار اس پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ اس ڈاکٹر کو چھوڑ کے دوسرے سے علاج کرو، ہسپتال چھوڑو دوسرے سے علاج کرو۔ بعض تو اتنا ڈرا دیتے ہیں کہ ہمارے ایک رشتہ دار کو اسی طرح کی بیماری آئی لیکن وہ بچ نہیں پایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مریض کے پاس جاؤ تو اسے تسلی دو، اس کی جتنی بھی بڑی بیماری اسے چھوٹی بتاؤ تاکہ وہ گھبرا نہ جائے۔ ایک اور بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کی ذات پر ہمیں یقین کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو شفا رکھی ہے وہ وضو میں رکھی ہے، نماز میں رکھی ہے۔ اسی یقین نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو صحت مند اور تندرست بنا دیا۔ اللہ تعالی ہمیں ان بزرگوں، ان اولیاء اللہ کے زندگی کے نمونوں کو اپنی زندگیوں میں داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔